کچھ لوگ خوشبو کی طرح ہوتے ہیں، ساتھ نہ رہیں تو گمان میں رہ جاتے ہیں، یاد جن کی کسی جھونکے کی مانند بن کہے چلی آتی ہے، دل کی کھڑکی کھول کے خیال کے دریچوں میں بس جاتی ہے۔ شہر کے شہر جیسے ان میں گم ہو جاتے ہیں، ذکر چلے تو گزرتے لمحے رک جاتے ہیں، ایک ایسی یاد کے کونے میں اپنے احساس کا حصہ ہے، ٹوٹتا ہی نہیں جو یہ ایسے ساتھ کا قصہ ہے۔ اس قصے کو جیتے ہیں ہم ایک خوشبو کی کہانی میں۔ آپ کو اپنا مقصد زندگی دوبارہ یاد ہو جائے، تازہ ہو جائے۔ ہمارے لیے مقصود اللہ کی رضا ہے، دنیا کی کوئی شے مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے۔ دنیا بس ضرورت کی شے ہے، برتنے کی شے ہے۔ زندگی اور جان کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے جو ضروری ہے وہ ہمیں حاصل کرنا ہے، لیکن یہ کہ اس سے زیادہ نہیں۔ مطلوب لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب و مقصود و محبوب حقیقی اللہ کے سوا نہیں۔ اسی شخص کے بارے میں آپ کو اندازہ کرنا ہو تو دیکھ لیجئے اس کی طلب دنیا کا کیا حال ہے اور طلب عقبہ کا کیا حال ہے۔ رسولوں کی شان یہ تھی کہ وہ بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے، تو میں بھی ایک ادنا غلام انہیں کا ہوں۔ میں جو کہہ رہا ہوں قرآن اور حدیث سے کہہ رہا ہوں۔ آپ نے یہ مولوی پروفیشن کریٹ کیوں کیا ہے؟ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز پڑھائے، ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے، ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے۔ جو دعا اس کے دل کی گہرائی سے نکلے گی وہ کسی عالم دین کے دل سے نکل سکتی ہے۔ اپنے غریبانوں میں جھانکیے، آپ خود کیوں نہیں پڑھتے دین کو؟ دنیا کا نظام اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں ہے۔ آخرت کا معاملہ ایمان پر ہے، اسلام پر نہیں ہے۔ کوئی شخص مسلمانوں کا بہت بڑا قائد ہو، بہت بڑا لیڈر ہو، لیکن ہو سکتا ہے آخرت میں زیرو ہو۔ کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کا کوئی مداوع کر سکو اور نہ کرو، پھر تم چاہے مفسر ہو، محدث ہو، نیک نہیں ہو۔ تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، تم مفسر ہو سکتے ہو، محدث، نیک نہیں۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ دیکھو جب مانگو اللہ سے مانگو، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرو ہی مت۔ میرا رب اور اس کی بات پامال، میرا اللہ اور اس کے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوں۔ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا تھا؟ ایبدل الدین وانا حی، میرے ہوتے ہوئے ابھی میں زندہ ہوں اور دین میں کوئی تغیر و تبدل آ جائے گا۔ اگر یہ نہیں ہے تو بے غیرتی، حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے۔ اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں ٹاٹے اور برلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی باپ وجود میں آ جائیں، اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جاگیرداروں کی جاگیرداریاں محفوظ ہو جائیں، پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا۔ اور یہ کہ نمازیں اور مسجدیں تعمیر ہو جائیں، مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہیں، عالی شان سے عالی شان، اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا۔ آج بھی مسلمان، میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں مولانا سے، آج بھی بھارتی مسلمان کی ایوریج نمازی ہونے کے اعتبار سے پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر۔ آج بھی برقع نظر آ جائے گا تو ہندوستان میں نظر آ جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہاں کہاں نظر آئے گا برقع آپ کو؟ یہاں تو جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے اس نے سب سے پہلے برقع اتار کے پھینک دیا۔ معلوم اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ چیزیں تو وہاں زیادہ ہیں یہاں کی نسبت۔ اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو قائم کیا جائے۔ اب وہ قوم کہیں نہیں ہے، ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر۔ وہ جو قوم ہوتی تھی، وہ جو
45, 46, 47 میں قوم وہ کہاں ہے؟ اب تو قومیتیں ہیں، اب تو عصبیتیں، صوبائی عصبیتیں ہیں. تیزی سے بگڑ رہا ہے نظام ہمارا، اور ہمارا ایلیٹ طبقہ اوپر کا جو ہے وہ مغرب کے طرز پر جا چکا ہے. لیکن ہماری مڈل کلاسز میں، لوور کلاسز کے اندر ابھی کچھ اقدار ہیں شرم کی، حیا کی، عصمت کی، عفت کی. آپ پورا زوردار طریقے پر مہم چلا رہے ہیں کہ مسلمان ممالک سے بھی یہ ساری اقدار ختم کر دی جائے، کہ یہ مغرب یہودیوں کی سازش کے تحت اور امریکہ کی عظیم قوت کو استعمال کرتے ہوئے، سول سپریم پاور آن ارتھ، آج یہ ہمارے گرد گھیرا تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرتی نظام بھی تلپٹ ہو جائے، درہم برہم ہو جائے، ہماری اقدار بھی ختم ہو جائے، ہمارے ہاں بھی عورت اور مرد بالکل برابر ہونے کے مدعی ہو کر میدان میں آ جائیں، عورت مرد بن جائے، مرد عورت بن جائے. کاہے کے لیے؟ وہ اللہ کے بندو، قرآن سے بڑی موسیقی کوئی نہیں تھی. ڈیوائن میوزک. تم نے اس موسیقی کے اندر لوگوں کو پاگل کیا ہے. دھمال کھیلتے ہیں اور انہیں حال آتا ہے کیا؟ آپ انڈیویجول پائرٹی، پرسنل پائرٹی، بہت اعلیٰ کردار، بہت اعلیٰ تقویٰ، بہت زاہد، بہت عابد، سب کچھ ہے، لیکن اس نظام کا حصہ ہے جو نظام باطل ہے. آپ کس کی گواہی دے رہے ہیں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو فیصلے نہیں کرتے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے، وہی تو کافر ہے. تم نے کافر کس سے سمجھا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ایک غیر اسلامی نظام کے تحت زندگی گزارنا. اگر آپ نے پیسیولی اس کے خلاف کوئی جدوجہد آپ نہیں کر رہے تو آپ کا ہر سانس جو ہے وہ حرام ہے. سانس لو، سانس بھی آہستہ کے نازک ہے، بہت کام آفاق کی اس کار گئے شیشہ گری کا. اور اس سے بڑی جنگ کوئی نہیں اللہ کے خلاف. سودی کاروبار سارا ہمارے ساری معاشی نظام کے اندر سود اور جوا تانے بانے کی طریقے سے. یہ جوا ہوتا ہے سر اسٹاک مارکیٹ میں، ایک دم نیچے ایک دم اوپر. یہ دنیا کا وہ نظام ہے جاہلانہ. یہ ڈاکوؤں کا اڈا ہے یہ نظام، اللہ کے باغیوں کا. اور اس کی ہم سروس بھی کرتے ہیں، چاکری بھی کرتے ہیں، اس کے اندر سارا نظام بھی ہے، اور کسی کو ہوش ہی نہیں. اس نظام کے خلاف جدوجہد کرنا بھی فرض ہے. نہ علماء کو معلوم ہے، نہ علماء نے واضح کیا ہے. وہ ایک فقہی اسلام جو ہے اس میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں. اس میں تو جہاد بھی فرض عین تو ہے ہی نہیں. جہاد کے معنی جنگ، اور جنگ جب ہوتی ہے تب ہوتی ہے. اگر دین کا غلبہ چاہتے ہو تو جہاد کرو، ثابت ہو گیا. نہیں کرتے ہو تو جہنم سے چھٹکارا پانے کا خیال بھی تمہاری خام خیالی ہے. میں عالم عرب کے بارے میں تو یقین سے کہہ رہا ہوں، احادیث نبویہ سے صاف ظاہر ہے. ویل للعرب من شر قد اقترب. عربوں کے لیے ہلاکت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 مر جائیں گے، ایک بچے گا. سب سے بڑے مجرم وہ ہیں. ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام، اور انہوں نے اللہ کے کلام کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگایا، اسے اپنا امام نہیں بنایا. میرے حساب سے وہ الحمدللہ اللہ نے ان کو اتنا نوازا تھا. الحمدللہ میرے نزدیک وہ سب سے بہترین تفسیر کرتے تھے قرآن کی. اور جتنے بھی لوگ ٹی وی بیان کرتے تھے، میرے نزدیک اردو زبان میں ان کی تفسیر، ان کا بیان سب سے بہترین تھا. رسول کو بھی چوٹ لگی تھی، دل پر چوٹ لگی تھی. رسول کے پاس بھی بیٹی آئی تھی، بڑی پیاری بیٹی، فاطمہ بضعۃ منی. ابا جان اب تو عام لوگوں کے ہاں بڑی فراوانی ہو گئی. ذرا یہ دیکھیے میرے ہاتھوں پر گٹے پڑے ہوئے ہیں چکی پیسنے کی وجہ سے. میرے کندھے کے اوپر نشان پڑ گئے ہیں، مشکیزے میں پانی بھر کر لاتی. مجھے بھی کوئی کنیز، کوئی غلام ہدایت ہو جائے. ہم پوری طرح ویژوائز کر سکتے ہیں کیا فیلنگ ہوگی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم ویژوائز کر سکتے ہیں نا کہ کیا کلیجہ اللہ نے دیا تھا کہ فرمایا بیٹی نہیں، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں. تمہیں میں اس سے بہتر چیز دیتا ہوں. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد کہہ لیا کر. یہ کہیں زیادہ بڑی قیمتی ہے. کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا. موتی ہو کہ شیشہ جام کے بل
جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا. تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو, شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں, کیا آس لگائے بیٹھے. بھارت میں مسلم معاشرہ کیسے لگا اور یہ پاکستان سے کس طرح مختلف ہے؟ کم سے کم یہ بتائیں کہ یہاں مسجدوں کا منظر, نمازیوں کی تعداد, عوام کا رہن سہن وغیرہ اور دوسرے ثقافتی پہلو پاکستانیوں سے کس قدر مشترک اور مختلف ہیں. براہ کرم تفصیل سے روشنی ڈالیے. مجھے آپ پاکستان واپس جانے دینا چاہتے ہیں یا نہیں؟ سوال یہ ہے کہ دل کی نماز کا اکثر چرچا ہوا کرتا ہے. جی سوال یہ ہے کہ اکثر دل کی نماز کا چرچا ہوا کرتا ہے. یہ دل کی نماز کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ میں تو واقف نہیں ہوں, آپ سے پہلی مرتبہ سنا ہے. یہ میں جانتا ہوں کہ نماز دل کے ساتھ پڑھنی چاہیے, دلی آمادگی کے ساتھ پڑھنی چاہیے. معذرۃ الی ربکم, معذرت پیش کر سکو گے اللہ کے. اے اللہ میں نے اس نظام کے ساتھ ریکنسائل نہیں کیا. اے اللہ میں نے اپنی توانائیوں اور اپنی محنتوں سے نہ اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی نہ اپنے لیے جائیداد بنائی. اے اللہ میں کوئی دولت چھوڑ کر نہیں مرا. اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو بھی اسی کام کے لیے لگا دیا تھا. میں نے ان کی دنیا سے بڑھ کر ان کی عاقبت کی فکر کی ہے. نہیں کر سکا, آگے کچھ نہیں ہو سکا تو میں بے بس ہوں. ہر سی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون, پھر ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ. تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت, اور موت کے بعد رجوع اللہ, آخرت, یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. ایک حقیقت سب مانتے ہیں, سب جانتے ہیں, دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا. خاموشیوں کی زبان میرا مالک میری سن رہا ہے, وہاں جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان. واغسله من نفسه من الخطايا كما نقيت الثوب كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر له وارحمه, اللهم اغفر له وارحمه, اللهم إنه كان وإنه يحتاج إلى مغفرة.